میں گیا، میں نے علی کی زیارت کی اور پھر اپنے دل میں کہا کہ آج چھوڑ دو، نہ کماؤ تو کیا ہو جائے گا۔ مولا کے لیے رسول نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت ہے۔ جب یہ سنا سب نے رسول خدا کی طرف دیکھنا شروع کیا، یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا ہے؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے کہا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، ذکر علی عبادہ۔ اس نے جو کمایا ہے، اب میں تمہیں وہ بتاتا ہوں کہ اس نے اتنی سی دیر میں کتنی دیر کے لیے گیا علی کے پاس، کتنی جلدی واپس آیا۔ اس نے جو کمایا ہے اس کمائی کا ایک جلوہ دکھاتا ہوں۔ اس راستے میں جب سے اس نے ارادہ کیا کہ میں علی کی زیارت کو جاؤں گا، راستے میں جتنی دفعہ سانس لی اتنی ہر سانس کے بدلے قیامت کے دن اسے 1000 گناہگاروں کو بخشوانے کی اجازت ملے گی۔ کل نفس تنفست ہو فی مسیرک الی فی الف رقبہ۔ ہزار گناہگار ایک سانس کے بدلے میں ایک انصاری ایک نظر الی امیر المؤمنین۔ پتہ نہیں اس نے 1000 سانس لیے تھے، کتنے سانس لیے تھے، کئی ملین گناہگاروں کو آتش جہنم سے یہ ایک شخص بچا سکتا ہے۔ تو یہ جو شخص آیا تھا یہ در حقیقت کون تھا؟ یہ آپ تھے۔ آپ یہ کام کر رہے ہیں نا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ علی کا ذکر سننا۔ اگر صحیح معرفت کے ساتھ، علی کی ولایت کے ساتھ علی کا ذکر سننے آئے ہیں تو قیامت کے دن آپ کو حق شفاعت ملے گا۔ آ جائیں واپس۔ فَأَخْلِصْنِي بِخَالِصَةِ تَوْحِيدِكَ۔ اب مانگنا ہے تو بڑا مانگو نا۔ امام کیا بتا رہے ہیں؟ مانگنا ہے کس سے مانگنا ہے؟ خدا سے۔ تو خدا سے کیا مانگنا ہے؟ بڑا مانگنا ہے، پھر چھوٹا تو نہیں مانگنا۔ کیا مانگا امام نے؟ امام نے یہ تمام رحمت الہی کا واسطہ دینے کے بعد اپنی سمت ہماری بات ہے، اپنی تمام کوتاہیوں کے اعتراف کے بعد، اپنے گناہوں کے اعتراف کے بعد، اپنے ہیچ ہونے کا اعتراف کرنے کے بعد اور اسماء جلال اور صفات کمالیہ یہ خدا کو بیان کرنے کے بعد اب جو مانگ رہے فَأَخْلِصْنِي بِخَالِصِ تَوْحِيدِكَ، مجھے اپنے سچے پرستاروں میں قرار دے، مجھے توحید کی نعمت، وہ بھی توحید خالصانہ توحید مجھے عنایت فرما۔ جانتے ہو یہ خالص توحید کیوں مانگی ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ شرک خفی کہ یہ جو مؤمنین ہیں، ان مؤمنین میں سے اکثریت جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہے۔ وہ اقلیت جو شرک میں مبتلا نہیں ہے وہ کب شرک میں مبتلا نہیں ہوگی؟ جب نہج البلاغہ کے پاس آئے، جب صحیفہ سجادیہ سے توحید حاصل کرے۔ وَاجْعَلْنِي مِن صَفْوَةِ عَبِيدِكَ، تیرے خاص اور خالص بندوں میں مجھے شمار فرما۔ انسان کا شرف یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے، وہ راہ عبودیت میں آ جائے، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، رب کی کبریائی کا اعتراف کرے، اس کے بعد اب رب کو راضی کر رہے بھئی میں ہیچ ہوں، تو نے آج تک کسی کو واپس نہیں کیا۔ یا من کل حارب الیہ یلتجئ، وہ جو بھی جہاں سے ہی بھاگا ہے وہ تیری پناہ میں ہی آیا ہے۔ انا حارب منک الیک، یہ بھی صحیفہ، یہ شاید دعائے ابھی حمزہ صومالی کا ہے کہ خدایا میں تجھ سے تیری طرف بھاگتا ہوں۔ خدا سے خدا کی طرف بھاگنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خدا کے غضب سے خدا کی رحمت کی طرف بھاگتا ہوں۔ میں اپنی ماؤں کی توجہات لینے کے لیے، بہنوں کی توجہات، بیٹیاں جو میری امام بارگاہ میں بیٹھی ہیں، ایک بچہ ہے
اسے آپ لے گئی ہیں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے کہا اسے انجیکشن لگانا ہے، تھاما بھی زور سے ماں نے، ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، بچے کو درد ہوا، بچہ چیخا، اب ماں سے بھاگنا ہے کیونکہ ماں نے پکڑ کے انجیکشن لگوایا ہے، بھاگ کے کہاں جاتا ہے؟ ماں کی چھاتی سے چمٹ جاتا ہے، ماں سے بھاگ کر ماں کے پاس آتا ہے۔ یہ درد اس کو ماں سے ملا تھا، لیکن اسے پتا ہے کہ جتنا بھی پیار ملا ہے، شفقت ملا ہے، وہ ممتا سے ہی ملا ہے، جو بھی جہاں سے بھی بھاگا ہے اس کو پناہ تیرے پاس ہی ملی ہے۔ وَكُلُّ طَالِبٍ إِيَّاهُ يَرْتَجِي، جو بھی کسی چیز کا طالب ہے، اسے اگر اس کو امید کہیں سے ملی ہے وہ تو تیرا در ہے۔ یا من لا يرد سائلہ، اے وہ جو اپنے سائل کو دتکارتا نہیں ہے، خالی جانے نہیں دیتا۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی سائل کو خالی نہ جانے دیں۔ ایک فرق آج کل ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سائل ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، پروفیشنل ہوتے ہیں، یہ گلی چوراہوں پہ جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں وہ سائل نہیں ہوتے، وہ سائل ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ان کو دینا واجب نہیں ہے۔ اور یہ بھی دیتے ہوئے خیال رکھیں کہ اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں تو کسی ایسے کو دیں جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، گاڑی کو میں کسی نے مانگا، میرے ساتھ کوئی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی، میں نے گاڑی نہیں روکی، چلا، کہا نہیں کیوں نہیں روکی، میں نے دینا تھا، میں نے کہا دینا ہے تو کسی مومن کو دو۔ وہ ہمارے پاس محب اہل بیت کمی ہے جسے ہم جانتے ہیں، یہ تو اداکار ہے، یہ پتہ نہیں آپ سے پیسے لے کے چرس پیے گا، کیا کرے گا، اتنے محتاج ہیں۔ کہنے لگے نہیں، ائمہ تو سب کو دیتے تھے، کہ تو امام کی طرح بنو پہلے۔ بھائی ہمارا تو ان سے کوئی مقایسہ نہیں ہے، خدا سب کو دیتا ہے۔ یا من بابہ مفتوح لداعیہ، اگر اس کو پکارو اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ ایسا دروازہ کہاں ہے؟ واللہ مجھے بتاؤ ایسا دروازہ کہاں ہے جو کبھی بند نہ ہوتا ہو اور اس دروازے سے تمہیں سب کچھ مل سکتا ہو؟ اگر تم بہت تخیل کو بالا کر سکو، پرواز کو بہت بلند کر سکو، کوئی ایسی چیز مانگ بیٹھو جو خدا نے ان بے شمار گلیکسیز میں بھی خلق نہ کی ہو، اسے بھی مانگو گے، وہ دروازہ پھر بھی کھلا ہے، وہ پھر بھی عطا کرے گا۔ کل یوم ہوا فی شان، کوئی ایسا مانگو جو ہوا ہی نہیں ہے، وہ دے دے گا۔ حضرت سلیمان نے کہا نا ایسے اقتدار چاہیے جو نہ کسی کو پہلے ملا ہو جو بعد میں ملے۔ کچھ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کہتے ہیں یار ایسا کیوں مانگا؟ بھائی تم اس سے اوپر کی چیز مانگ لو، وہی دے دے گا، کوئی ختم تھوڑی ہوتا ہے۔ ایسا دروازہ ہے جس میں سب کچھ ہے، وہ کسی کو ملنے سے ختم بھی نہیں ہوتا، کھلا بھی ہے۔ مانگنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کیا سفارش؟ کچھ بھی نہیں، سیدھا۔ لیکن کبھی کیا ہوتا ہے، ہم اس قابل ہوتے ہی نہیں ہیں کہ ہم سیدھا مانگ سکیں، اس قابل بھی نہیں ہے۔ اگر آواز ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے، کیا کروں گا؟ مدد لوں گا نا کسی کی، اسی کو شفاعت کہتے ہیں۔ وَحِجَابُهُ